ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 15واں باب 25ویں آیت سے لے کر 16ویں باب کی 4تھی آیت تک۔ لیکن یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ وہ کلام پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے بے سبب کینہ رکھا ہے، مگر جب وہ وکیل آئے گا جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، جو باپ سے منبثق ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہی دو گے کیونکہ تم شروع سے میرے ساتھ ہو۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں تاکہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ تم عبادت خانوں سے نکالے جاؤ گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تمہیں قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا اور نہ مجھ کو۔ مگر میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں تاکہ جب ان کا وقت آئے تو تمہیں یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، خداوند جانتا تھا کہ میرے ساتھ انسان کا رویہ نبوت کی عین تکمیل ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہی پرانا عہد نامہ جس کو یہ لوگ اتنی قدر کی نگاہ سے سیکھتے ہیں، نبوت کرتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے عداوت رکھیں گے۔ بات یہ نہیں کہ اس نبوت کی وجہ سے ان کو ضرور ہی مسیح سے عداوت رکھنی تھی، بلکہ یہ ان کا اپنا شعوری انتخاب تھا۔ انسان کی مسیح کو رد کرنے کے باوجود اس کے حق میں گواہی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مددگار یعنی سچائی کا روح گواہی کا یہ سلسلہ جاری رکھے گا۔ مسیح یسوع کہتا ہے کہ روح کو میں باپ کی طرف سے بھیجوں گا۔ روح القدس مسیح کی گواہی دیتا ہے، یہ اس کا عظیم مشن ہے۔ روح القدس شاگردوں کی معرفت براہ راست گواہی دے گا۔ وہ شروع ہی سے خدا کے ساتھ تھے، یعنی جب اس نے اعلانیہ خدمت کا آغاز کیا تھا۔ غالباً شاگردوں کے دلوں میں بھی وہی امید تھی جو عام یہودی قوم میں تھی کہ مسیح موعود اپنی دنیاوی سلطنت قائم کرے گا اور روم کی قوت ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اس نے ان کو بتایا کہ میں مروں گا، دوبارہ جی اٹھوں گا اور پھر آسمان پر واپس جاؤں گا۔ روح القدس آئے گا اور تم میری گواہی دینے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں جاؤ گے۔ دنیا ان سے عداوت رکھے گی اور انہیں ستائے گی۔ خداوند نے ان کو یہ باتیں پیشگی بتا دیں تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم دھوکے میں رہے، وہ ٹھوکر نہ کھائیں اور نہ ہی ان کو صدمہ ہو۔